بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اصول تمنا، یہ مضمون شامل ہے شامل فامکی صاحب کی کتاب بلبل نواب کی، جو انہوں نے ایک ہندوستانی ICS افسر جناب موسیٰ رضا صاحب کی یادداشتوں کو بہت خوبصورت اردو کے قالب میں ڈھالا تھا. آئیے سنتے ہیں اصول تمنا. سورت کے لوگ بھی بڑے زندہ دل ہوتے ہیں، اپنے شہر سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. جہاں کہیں اس کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں سورت سونے کی مورت. بہرحال میری بدقسمتی یہ ہے کہ شہر میں اپنے تقرر کے بعد مجھے تو یہاں کہیں سونا نظر نہیں آیا، بلکہ کچھ ایسے معقول لوگ ضرور ملے جو اسے دنیا کا سب سے گندا شہر کہتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گندگی میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، آخر شہر کی آبادی میں بھی تو بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. ایک نو منتخب ICS آفیسر کے طور پر نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن میں اپنی تربیت اور ملازمت کا آزمائشی عرصہ مکمل کرنے کے بعد میرا تقرر سورت میں اضافی اسسٹنٹ کلکٹر کے طور پر ہوا. خود میں اس عہدے کو معنی کے اعتبار سے بڑا بھاری بھرگم سمجھتا تھا، لیکن جب اپنے ضلع کے کلکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے رسمی ملاقات کے بعد میں اپنے ریزیڈنٹ ڈپٹی کلکٹر مسٹر شروتریا سے ملا تو انہوں نے میرا مزاج درست کر دیا. مسٹر شروتریا کا خیال تھا کہ ہر شخص کو اہمیت اس کی حیثیت کے مطابق ملنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ سرکاری ملازمین کی کسی بھی درجہ بندی میں اضافی کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. اپنے معنی ہی کے اعتبار سے اضافی سرکاری طور پر مقرر کردہ تعداد سے زائد کو کہتے ہیں، لہذا ایسے لوگ کسی مراعات کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ یہ بات مان لیں کہ بیچارے اضافی افسر کی بھی تھوڑی بہت عزت تو ہونی چاہیے، اسے بھی کچھ مراعات ملنی چاہیے، لیکن وہ ایک رائے قائم کر چکے تھے اور اس میں کوئی تبدیلی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے. سورت کے قلعے کے بالکل کنارے عارضی طور پر تعمیر شدہ ایک عمارت میں مجھے اپنے دفتر کے لیے جگہ ملی تھی. یہ کلکٹریٹ کی عمارت تھی. میرا دفتر کیا تھا، ایک بھٹی نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس پر ٹین کی چھت پڑی ہوئی تھی. ٹین کی چھت ہونے کی وجہ سے اس کمرے میں چھت کے پنکھے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں پائیدان والے پنکھے سے ہی کام چلاتا تھا. رہنے کے لیے جب تک مجھے کرائے کا معقول مکان نہ ملا، اس وقت تک میں ڈسٹرکٹ لوکل بورڈ کے ایک پرانے ڈاک بنگلے میں ہی ٹھہرا رہا. سرکٹ ہاؤس اپنی تزئین و آرائش کے لحاظ سے ڈاک بنگلے سے یقیناً بہتر تھا، لیکن ایک تو اس کا کرایہ میری جیب سے بہت زیادہ تھا، دوسرے سرکٹ ہاؤس عموماً سورت آنے والے اہم افراد کے لیے مخصوص رہتا تھا. جس ڈاک بنگلے میں میرا قیام تھا اس نے کوئی 50 سال پہلے اچھے دن دیکھے ہوں گے. میرے کمرے سے بولے کہ ایک دوسرے کمرے میں ایک اضافی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی رہا کرتے تھے. ایک بار رات کے وقت ان کی چھت کے پلاسٹر کا ایک بڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر ان کے بستر سے چند انچ کے فاصلے پر آن گرا. خوش قسمتی سے وہ بچ گئے، لیکن اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ رات کا بقیہ حصہ انہوں نے میرے کمرے میں گزارا اور بال بال بچ جانے کی خوشی میں صبح تک دعا اور شکرانے میں مشغول رہے. ان دنوں سورت سونا تو نہیں تھا، بڑا سویا سویا پرانا سا شہر تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اپنے نوآبادی ماضی سے باہر آنے کی خواہش باقی نہیں رہ گئی تھی. اس شہر میں آنے والے سیاحوں کو بھی ابھی تک وہی صدیوں پرانی عمارتیں، مثلاً عجائب گھر، ہوپ برج اور انگریزی فیکٹری کی سیر کرائی جاتی تھی. اگر کسی کی طبیعت میں جستجو اور کوریت کا مادہ زیادہ ہوتا تو اسے انگریزوں کا قبرستان بھی دکھا کر اس کی تسلی کر دی جاتی تھی. یہ وہ قبرستان ہے جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی راج کی عظمت کے یادگار کے طور پر 16ویں اور 17ویں عیسوی کی قبروں کے پتھر میناروں کی شکل میں چپ چاپ کھڑے ہیں. یہ مینار ان دنوں کی نمائندگی کرتے تھے جب انگریز مزے لے کر ہندوستانی ناموں کے تلفظ اپنے لہجے کے مطابق بگاڑ لیا کرتے تھے. مثلاً وہ نرمدا کو نرمدا اور پرتج کو پارٹیج کہتے تھے.
ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی انگریزی راج کی باقی رہ جانے والی عمارتوں میں ایک عمارت سورت کے جم خانے کی بھی ہے۔ اب تو یہ جم خانے کلب کا پرانے سے پرانا ممبر بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کلب قائم کب ہوا تھا۔ اس عمارت کی چھت ٹین کی ہے جس پر جست کا ملمہ کیا ہوا ہے اور اس کے نیچے ساگوان کی مصنوعی چھت بنائی گئی ہے۔ اس کلب میں تاش کھیلنے والے کمرے میں دیواروں پر جگہ جگہ انگریزی کے پرانے اخبارات دی پنچ اور دی ٹیٹر کے کارٹون کاٹ کر چپکائے ہوئے ہیں۔ اس میں اندرون عمارت کھیلنے کے لیے بیڈمنٹن کی ایک کورٹ کے علاوہ چند اور متفرق کمرے بھی ہیں جن میں شاید ہی کبھی کسی کا ذکر ہوتا ہو۔ کسی زمانے میں اس جم خانے میں شراب کا بھی ایک کمرہ یقیناً رہا ہوگا جو اب نشہ بندی کے قوانین کا شکار ہو چکا ہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کلب کے اندھیرے ماحول کو ہلکی طاقت کے بلبوں سے روشن کر دیا جاتا۔ یہ بلب اونچی چھتوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ عالمی جنگ سے پہلے کے پنکھے چھت میں لٹکے گھوں گھوں گر گر کرتے رہتے ہیں اور بڑی بیزاری کے ساتھ گرم گرم ہوا پھینکنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تاش والے کمرے میں برج اور رمی کی چند میزیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ برج والی میز پر عام طور پر مردوں اور رمی والی میز پر عورتوں کا مجمع لگا رہتا ہے۔ عورتیں زیادہ تر پارسی ہیں جو وہی جنگ عظیم سے پہلے کے انداز میں اپنی مخصوص ساڑیاں اور پرانے فیشن کے زیورات پہنے بیٹھی رہتی ہے۔ سورت میں کسی نوجوان اور کنوارے سول افسر کے لیے جم خانہ واحد جگہ ہے جہاں سورج ڈوبنے کے بعد وقت گزاری کے لیے وہ جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو وہ یا عجائب گھر دیکھنے چلا جائے گا یا انگریزوں کے قبرستان کی سیر کرے۔ اس طرح بہتر تو وہی جم خانہ ہوا۔ برج کی میز پر کلکٹر، سپرنٹینڈنٹ اور سول سرجن اپنا تگڑم بنا کر بیٹھے ہوئے چوتھے آدمی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ میں جب پہلی بار جب خانے پہ داخل ہوا تو اس تگڑم نے مجھے زبردستی گھسیٹ لیا۔ اس وقت تک مجھے برج کے کھیل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب تک بھی نہیں ہے، لیکن میرے سینئر افسروں کے لیے بات بیمانی تھی۔ وہ مجھے زبردستی بٹھا لیتے تھے اور جہاں پتے بٹنے کے بعد دوسروں کی طرح میں بھی بولی بولتا تھا، جو ہی بولی ختم ہو جاتی میں ڈمی کی حیثیت سے اپنے پتے کھول کر الگ ہو جاتا تھا۔ جس عرصے میں میرا ساتھی اپنے پتوں کے علاوہ میرے پتے بھی کھیلتا تھا، میں ٹہل ٹہل کر کتابوں کی چند پرانی الماریوں کی کرید میں لگ جاتا تھا۔ ان میں رائڈر، ہیگر وغیرہ قسم کے عہد قدیم کے مصنفوں کی وہ ہلکی پھلکی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی تھی جن میں کلب کی پچھلی نسل کے ممبران دلچسپی لیتے تھے۔ ذاتی طور پر تو مجھے آرسن لوپن وغیرہ کی جاسوسی ادب میں زیادہ دلچسپی تھی۔ بہرحال ان کتابوں میں سے اس وقت تک مصروف رہتا جب تک تاش کا وہ ہاتھ ختم ہو جاتا اور نیا ہاتھ بٹنے کے وقت میرے ساتھی میری آواز دے کر مجھے بلا لیتے تھے۔ ہم لوگ جم خانے میں عام طور پر 8 بجے سے تاش کھیلتے تھے اور پھر میں اپنے گیسٹ ہاؤس کی طرف واپس جا کر رات کا کھانا کھاتا تھا۔ رات کھانے کا مینو وہی لگا بنا، یعنی عموماً بکری کی چاپ اور ابلی ہوئی ترکاری اور آخر میں کسٹرڈ۔ اگر کبھی منہ کا مزہ بدلا ہوا تو چاپ کی جگہ پہ کیٹلس یا آملیٹ ہوتا تھا۔ غرض اس کیفیت میں 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد کلب میں اور کلب کے ساتھ ہی میری زندگی میں بھی میجر کوہلی داخل ہوئے۔ ان کا تقرر سورت ضلع کے نیشنل کینڈیڈیٹ کور کے انچارج کے طور پر ہوا تھا۔ سورت جم خانہ اور انگریزوں کے قبرستان کی طرح میجر کوہلی خود بھی برطانوی راج کی ایک یادگار معلوم ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان کے ساحل سے واپس جاتے وقت نوآبادیاتی لہر میجر کوہلی کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ وہ روایتی راجپوتوں کی طرح موٹی اور جھاڑی دار مونچھ رکھتے تھے۔ اگر کوئی رسمی تقریب ہوتی تو پھر تو کلب میں وہ اپنی کڑک دار استری والی وردی پہن کر آتے تھے، لیکن عام دنوں میں بھی وہ خاکی رنگ کا ایک سفاری سوٹ پہنے رہتے تھے جس میں کئی عدد کھلے منہ والی بڑی بڑی جیب لگی ہوتی تھی۔ جب وہ پہلی بار کلب آئے تو میں سوچنے لگا کہ آخر ان جیبوں میں وہ کیا رکھتے ہوں گے۔ بعض میں کچھ سگار اور بعض میں چھوٹے موٹے ہتھیار اور کارتوس وغیرہ رکھتے ہوں گے۔ بعض میں جب وہ پابندی کے ساتھ کلب آنے لگے تو بعض ممبر انہیں دیکھ کر ناک منہ چڑھا لیتے تھے۔
انہیں دیکھ کر بڑبڑاتے رہتے تھے۔ بعض ممبر تو مجھ سے پوچھتے بھی تھے کیا یہ میجر کوئی شکاری ہے، لیکن نفرت کا یہ رویہ یک طرفہ نہ تھا، کیونکہ میجر کوہلی خود بھی سول افسروں کو خاصی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کریکٹر، جج، پولیس افسر کے قسم کے چھوٹے لوگ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ ہندوستانی فوج کی خدمت کریں، اور ان لوگوں کو اسی وقت تک برداشت کیا جائے جب تک یہ لوگ مستعدی کے ساتھ اپنی خدمت انجام دیتے رہے۔ 1960 کے عشرے کے بعد میجر کوہلی کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یہ سویلین اپنے فرائض صحیح طور پر انجام نہیں دے رہے تھے، چنانچہ اس وقت ان کے خلاف میجر کا پیمانہ صبر سے لبریز ہونے لگا۔ میجر کوہلی کو اپنی زندگی میں صرف 2 چیزوں کا شوق تھا، وسکی اور بلیئرڈ۔ اسے ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن جیسے کھیلوں سے نفرت تھی۔ اس کے خیال میں یہ سب ناکارہ سول افسروں کے کھیل تھے۔ جہاں تک برج اور رمی کا تعلق ہے تو وہ ہے ہی چخ چخ کرتی ہوئی پارسی اور گجراتی عورتوں کا کھیل۔ میجر کوہلی اکثر اس بات پر تعجب کا اظہار کرتا تھا کہ آخر یہ کلیکٹر اور سبرڈین کس طرح پوری شام ان کڑکڑاتی ہوئی پارسی اور گجراتی عورتوں کے درمیان بیٹھ کر تاش کھیل لیتے ہیں۔ میجر کے نزدیک یہ زوال کی نشانی تھی، جس سے سول افسروں کے بارے میں اس کی رائے کی تصدیق ہوتی تھی۔ میجر نے کبھی اپنے منہ سے تو نہیں کہا، لیکن اس کے رویے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اسے تو وہی دن پسند تھے جب افسر لوگ مقررہ لباس پہن کر کلب آتے تھے، پولو کھیلتے تھے اور لومڑیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ میجر کوہلی جب دوسری بار کلب آئے تو مجھے اچک کر بلیٹ کے کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ تاش، ٹیبل ٹینس یا بیڈمنٹن وغیرہ کے کمروں کے شور و غل سے الگ تھلگ کلب کے کنارے پر واقع تھا۔ کبھی کبھار بیڈمنٹن کورٹ وغیرہ میں اٹھنے والے شور و شغب کی آوازیں بلیٹ کے کمرے تک بھی آ جاتی تھی۔ اگرچہ فاصلے کی وجہ سے یہ آوازیں بڑی دبی دبی ہوتی تھی، لیکن اس سے بھی میجر کی پیشانی پر شکن پڑ جاتی تھی۔ انگریزی راج کے عروج کے دنوں میں بلیٹ کا یہ کمرہ انگریز فوجیوں اور سول افسروں کی تفریح کے لیے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہوگا، کیونکہ اس میں اب بھی بلیٹ کی چھڑیاں رکھنے کا گوشہ اور لوگوں کے لیے نشست گاہیں موجود تھی۔ برما ٹیک کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا اور سر کے اوپر بلب بھی روشن رہتا تھا۔ بلب سے اوپر چھت کا اندرونی حصہ دن کے وقت بھی تاریک رہتا۔ اس جم خانے میں بلیٹ کی میز بھی اپنی قدامت کی وجہ سے خاصی قدر و قیمت کی حامل تھی۔ اس کی عمر کم سے کم 100 سال تو ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ جدید دور میں بھی اگر کسی نیلام کر میں رکھ دیا جائے تو وہ اچھی قیمت پر فروخت ہو سکتی تھی۔ اگرچہ برسوں سے اس کی دیکھ بھال نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی چمک دمک پوری طرح باقی تھی۔ اس کے پائے بھی ایسی مضبوطی کے ساتھ زمین میں جمے ہوئے تھے کہ اگر اس کی طرف سے 3 آدمی پر جھک کر دباؤ ڈال کر کھڑے ہو جائیں تو میز کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آتا۔ یہ ضرور ہے کہ اس میز سے لگی ہوئی ہری بانات اس وقت کے ہاتھوں تقریباً ضائع ہو چکی تھی۔ لٹکی ہوئی کشن کے نچلے حصے میں دیمک سے اپنا کام دکھا چکی تھی۔ میز کے کنارے پر گیندوں کے لیے جو پاکٹ لگے ہوئے تھے، ان کا بھی اب صرف نام رہ گیا تھا۔ ان کی جالیوں کو مضبوطی کے ساتھ نچلے حصے میں باندھ دیا گیا تھا تاکہ گیند نیچے نہ گر جائے۔ بہرحال میجر کوہلی کو ان چھوٹی چھوٹی خرابیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ بلیٹ روم میں داخل ہوتے ہی اپنے پورے شباب پر آ جاتے۔ جہاں تک ان کی نظر آتی وہ اسے اپنی قلمرو میں شامل سمجھتے تھے، اور بلیٹ روم تو تھا ہی ان کا علاقہ۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ میجر کوہلی دوسری مرتبہ کلب آئے تو مجھے اچک کر بلیٹ روم میں لے گئے۔ وہ یہ کہ بلیٹ ٹیبل کے سرگرمیاں معمول جاری تھی، اور میں ڈمی کے طور پر کھیل سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو کر کتابوں کی الماری سے جھانکتا کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے میجر کوہلی کی موٹی موٹی مونچھ نظر آئی۔ جب وہ پہلی بار یہاں آئے تھے تو چند منٹوں کے لیے ان سے میری ملاقات ہو چکی تھی، لہٰذا ایک لحاظ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے واقف تھے۔ میجر نے بغیر کسی تکلف یا تصنع کے مجھ سے براہ راست پوچھا، یہ بتاؤ آج تمہیں کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا کہ کوئی خاص کام تو نہیں ہے۔ میرا جواب ختم ہوتے ہی اس نے کہا، بلیڈ کھیلتے ہو؟ ان دونوں سوالوں کا تعلق میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر بھی میں نے کہا بس ایسے ہی کھیل لیتا ہوں۔
اس نے بے تکلفی سے کہا بس بس، زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم نے اکیڈمی میں بہت بلیٹ کھیلی ہوگی، بہرحال یہ بتاؤ کہ آج میرے ساتھ کھیل سکو گے؟ ابھی چونکہ ہم دونوں میں بہت زیادہ بے تکلفی پیدا نہیں ہوئی تھی، لہٰذا مجھے انکار کرتے ہوئے حجاب سا محسوس ہوا۔ عجیب اتفاق کہ اس وقت سول سرجن صاحب بھی جم خانے میں داخل ہو گئے، لہٰذا اب برج کے چوتھے کھلاڑی کے فرائض میں ان کے کاندھوں پر ڈال سکتا تھا۔ تو اس طرح میں میجر کوہلی کے ساتھ بلیٹ روم میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ میجر خود تو اپنے آپ کو بلیٹ کا بڑا زبردست کھلاڑی سمجھتا تھا، لیکن میرے خیال میں اس کھیل کے ماہرین اسے اوسط درجے ہی کا کھلاڑی مان سکتے تھے۔ تاہم میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب وہ ایک بار کھیل شروع کر دیتا تھا پھر وہ اس میں گم ہو جاتا تھا اور آخر تک بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور انتباہ کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ ہر بار گیند پر سرب لگانے سے پہلے وہ کافی دیر خاموش ہو کر گیند کو غور سے دیکھتا، جیسے پیش گوئیاں کرنے والے لوگ اپنی بلوری گولے کو گھورتے ہیں۔ میجر کے گھورنے کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا جیسے گیند خود اسے بتا دے گی کہ اسے کس زاویے سے کھیلنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہٹ کر اپنے ذہنی آلے کی مدد سے گیند کو دوبارہ گھورنے لگتا، پھر جو ہی چھڑی سے گیند پر ضرب لگاتا تو چھڑی کے ساتھ ہی سانس بھی خارج کر دیتا تھا۔ جب کبھی اس کی ضرب لگائی ہوئی کوئی گیند میز کے پاکٹ میں چلی جاتی تو وہ بڑے فخریہ انداز میں میری طرف دیکھتا اور میں بڑے بے نیاز انداز میں کھڑا رہتا تھا۔ بیچارہ میجر تو مجھے بڑے پیار سے پارٹنر کہہ کر بلاتا تھا، لیکن مجھے خوب معلوم تھا کہ بلیٹ کے کمرے میں میری حیثیت تاش کے کمرے سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ میجر تو اپنی کسی بھی ضرب سے پہلے خاصی دیر تک کمرے میں گھومتا اور سوچتا رہتا تھا، جیسے کوئی ماہر تعمیرات اپنے کسی نقشے پر غور و خوض کر رہا ہو، جبکہ میں اسی اثنا میں اپنی چھڑی لیے ہوئے نیم روشن کمرے میں مارا پھرتا رہتا تھا۔ بلیٹ روم میں آ کر مجھے میجر کے سفاری سوٹ کی بڑی بڑی جیبوں کا راز بھی معلوم ہو گیا۔ دراصل وہ اپنی ایک جیب میں وسکی کی اور دوسری میں پانی کی ایک بوتل رکھے رہتا تھا۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس صورت میں اپنے تقرر پر کیوں خفا رہتا تھا۔ گجرات میں شراب پر پابندی تھی، جبکہ میجر کے لیے روزانہ شام کو کلم میں 3-4 وسکی کے جام پینا زندگی کی سب سے بڑی عیاشی تھی۔ یہی سبب تھا کہ سول افسروں سے اس کی خفگی کا بھی۔ یہ آفیسر قانون کے محافظ تھے اور امتناع شراب بھی ایک قانون تھا جس نے صورت میں میجر کوہلی کی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ بہرحال بلیٹ روم وہ جگہ تھی جہاں میجر اپنی دونوں خواہشیں پوری کر سکتا تھا، یعنی بلیٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ وہ شراب کی چسکی بھی لے سکتا تھا۔ جو ہی میجر کی لگائی ہوئی کوئی گیند میز کے پاکٹ میں جاتی تو فوراً اس کی اپنی جیب سے وسکی کی بوتل نکل آتی۔ وہ ایک بڑا گھونٹ غٹ غٹ کر کے پی لیتا اور پھر بڑی احتیاط سے بوتل کو بند کر کے جیب میں رکھ لیتا اور دوسری جیب سے پانی کی بوتل نکال کر ایک گھونٹ پانی پیتا۔ اس طرح اپنا نشہ پورا کرتا رہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم دونوں، میجر کوہلی اور میں، بلیٹ کے مستقل کھلاڑی بن گئے۔ مجھے بھی میجر کی صحبت میں مزہ آنے لگا۔ ادھر میجر کا حال یہ تھا کہ کھیل کے دوران وہ ایک ہی ضرب سے کبھی ایک اور کبھی ایک زیادہ گیندیں پاکٹ کر کے بیچ بیچ میں وسکی یا پھر پانی کا 1 یا 2 گھونٹ لے کر وہ آہستہ آہستہ بڑھواتا رہتا تھا۔ کبھی تو وہ اپنی پوری زندگی پر تبصرہ کرتا اور کبھی اپنی لڑکیوں کا تذکرہ کرتا جو بڑی ہونے کے بعد اسے چھوڑ گئی تھی۔ اسی طرح وہ کبھی اپنے باپ کا ذکر کرتا جو پہلی جنگ عظیم کے آخری دنوں میں مر گیا تھا، جبکہ ہمارا میجر ابھی بچہ ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھی یاد کرتا جس کی راکھ جموں میں دریائے تنوی میں بہا دی گئی تھی، جہاں سے تبدیل ہو کر میجر صورت آیا تھا۔ بیچ بیچ میں وہ سول افسروں کے بارے میں اپنی رائے بھی دیتا جس سے میں یقیناً مستثنیٰ تھا۔ بلیٹ کھیلنے کے شوقین ہونے کے ساتھ ساتھ میجر کی زندگی میں ایک بڑی تمنا اور بھی تھی، اور جب کہ اس کی پینشن کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے آگے کسی ترقی کا امکان بھی نہیں تھا، تو وہ خواہش اسے اور بھی اذیت دینے لگی تھی۔ میجر کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ ایک بار وہ بلیٹ کی میز پر 500 پوائنٹ حاصل کر لیں۔ جب سے وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا وہ 300 بلکہ 400 تک پوائنٹ حاصل کر چکا تھا، لیکن وہ بیچارہ کبھی بھی 500 تک نہیں پہنچا تھا۔
بلکہ خود اس کے اپنے ہی قول کے مطابق اسے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ میجر کی طبیعت میں انکسار اور خلوص کتنا تھا، کتنا سچا تھا، وہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ آخر مچھلی اور جنگلی جانوروں کے شکاری بھی تو ہوتے ہیں کہ ان سے جب بات کیجیے تو وہ سب سے بڑی مچھلی پکڑنے اور سب سے بڑا شیر مارنے کا دعویٰ بلا جھجک کر ڈالیں گے، اور ظاہر ہے ان واقعات کا گواہ کوئی ہوتا نہیں۔ ایک دن کھیل کے دوران میجر بہت افسردہ نظر آ رہا تھا، اگرچہ کھیل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور میجر کے پوائنٹ بھی بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اس کے چہرے سے کسی بھی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ میجر نے اچانک بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ اب پھر بدقسمتی کا سامنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ 400 پوائنٹ حاصل کرنے کے بعد میری تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کا دل بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ میجر نے کہا تمہیں معلوم نہیں، میری زندگی میں جب کوئی نازک مرحلہ آتا ہے تو بدقسمتی بھی ساتھ ہی آتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے والی تھی تو میرا باپ مر گیا، میرے کرنل بننے کی امید بندی تھی کہ میرا بہترین افسر کا تبادلہ ہو گیا۔ اب جب کہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں تو میری بیوی مر گئی، اور پھر یہ دیکھو جب کبھی بلیڈ میں 500 پوائنٹ کے قریب پہنچتا ہوں تو کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہوں اور آسان سا نشانہ بھی خطا ہو جاتا ہے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ میجر کی 495 پوائنٹ ہو گئے تھے۔ مجھے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی زندگی کی اتنی بڑی تمنا پوری ہو جائے گی۔ بلیڈ روم میں پہلے تو خاموشی تھی، اب یہ خاموشی اور بھی بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ تاش کے کمرے اور بیڈمنٹن کی آوازیں بھی آنی تھم گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے وہاں بھی کھلاڑیوں کو لاشعوری طور پر احساس ہو گیا تھا کہ بلیڈ روم میں کچھ ہونے والا ہے۔ لال والی گیند بہت آسان جگہ رکھی ہوئی تھی، پاکٹ سے مشکل سے 6 انچ کے فاصلے پر، اور سفید گیند جس سے میجر کو ضرب لگانی تھی وہ زیادہ سے زیادہ 2 فٹ کے فاصلے پر تھی، اور زاویہ بھی بہت آسان تھا۔ میجر نے گیند کو پاکٹ میں ڈال دینے کے تمام امکانات پر تفصیل سے غور کیا، پھر وہ میز پر جھکا۔ نشانہ لینے کے بعد اس نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان چھڑی کو پکڑا اور پھر بڑی نفاست کے ساتھ گیند پر ضرب لگائی۔ نشانہ خطا ہو گیا۔ اگر تماشائیوں کی خالی نشستوں پر لوگ بیٹھے ہوتے تو پھولی ہوئی سانسوں کی آوازیں ہر طرف سے آنے لگتی، میری سانس بھی پھولنے لگی۔ دوسرے دن میں سورت کے دور دراز کے جنگلی علاقوں میں دورے پر چلا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد میں دورے سے واپس آیا۔ ٹوٹی پھوٹی پرانی جیپ سے واپسی کا سفر بڑا تکلیف دہ تھا۔ جنگلی اور دیہاتی علاقوں کی ناہموار سڑکیں اور راستے، اور پھر سب سے بڑی مصیبت یہ کہ کڑک چمک بارش اور تیز ہوا کا طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے سورج پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور بارش اگرچہ رک چکی تھی لیکن آسمان کی سیاہی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ سیدھے گیسٹ ہاؤس جانے کے بجائے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جم خانے چلا جاؤں، اور قبل اس کے کہ وہاں کلیکٹر کا تگڑم آ کر مجھے اپنا ڈمی بنا لے یا میجر کوہلی مجھے چکر بلیڈ روم میں لے جائے، میں وہاں سے 1-2 کتابیں منتخب کر کے اپنے ساتھ گیسٹ ہاؤس لیتا جاؤں۔ جب میں جم خانے میں پہنچا تو ابھی وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ طوفان کی وجہ سے خواتین اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئی تھی۔ کلیکٹر کا تقریب 6 بجے کے بعد آتا تھا۔ چوں ہی کتابیں لے کر خاموشی کے ساتھ واپس پلٹا تو مجھے بلیڈ روم کے دروازے پر کسی شخص کی جھلک نظر آئی، حالانکہ ابھی تک کلب کے نگران نے لائٹ نہیں جلائی تھی، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ میجر کوہلی ہوگا۔ 1 ہفتے کی غیرحاضری کے بعد میں واپس آیا تھا۔ اب اگر 1-2 رسمی جملے کہے بغیر اسے نظر انداز کر کے میں رخصت ہو جاتا تو یہ میری انتہائی ناشائستہ حرکت ہوتی، حالانکہ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ اگر میں ایک بار گفتگو شروع ہو گئی تو پھر میں آسانی کے ساتھ واپس نہیں آ سکتا۔ بہرحال ان تمام اندیشوں کے باوجود میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ کیسا رہا دورہ؟ میجر نے مجھ سے پوچھا۔ بہت اچھا، میں نے کہا۔ ان سانپوں کے علاوہ جو غسلخانے کے ٹب میں گھس آتے تھے، اور ان بچھوؤں کے علاوہ جو بستروں میں پائے جاتے تھے،
اور کوئی خاص بات نہیں تھی اس دورے میں. میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی. گھنے جنگلوں میں لگائے ہوئے خیموں کے اندر اس قسم کے نوخواندہ مہمان آتے ہی رہتے تھے. کیمپ کا عملہ ان سے نپٹنا خوب جانتا تھا. کیا خیال ہے، ایک ہاتھ نہ ہو جائے؟ یہ میجر کا دوسرا سوال تھا. میں تھکا ہوا تھا. بھوک اور پیاس کی حالت میں دیہاتی اور جنگلی راستوں کے طویل راستے کی وجہ سے اس قدر تھک چکا تھا کہ میرے اندر کھیلنے کی بالکل خواہش نہ تھی. لیکن سوال کرتے وقت میجر کوہلی کے چہرے پر جو التجائی تاثرات تھے انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں کھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤں. کیوں نہیں، میں نے میجر کو جواب دیا. پھر کونے میں رکھی ہوئی ایک میز پر میں نے وہ کتابیں رکھ دی. اسی اسنا میں میجر نے لائٹ جلا دی. بلیڈ روم میں حبس اور گرمی تھی. باہر بھی مطلع صاف نہیں ہوا تھا. کبھی کبھار بادل کے کڑکنے سے جمخانے کی ٹین والی چھت کے اوپر گونج پیدا ہو جاتی تھی. پورا ماحول بڑا اداس سا ہو رہا تھا، حتیٰ کہ میجر بھی غیر معمولی حد تک خاموش تھا. ہم نے اپنی اپنی بلیڈ کی چھڑیاں اٹھائیں اور کھیل کا نقشہ اپنے ذہنوں میں بنانے لگے. میں نے 100 اور پھر اس نے 150 پوائنٹ سے ابتدا کی. لیکن اس روز میجر کا کھیل بہت ہی عمدہ تھا. اس نے شروع ہی 300 سے کیا. میں نے پھر 50 پوائنٹ حاصل کیے. میجر کی باری آئی تو وہ 410 پر پہنچ گیا. پھر میری باری آئی تو میں نے 90 پوائنٹ مزید حاصل کیے. میجر کو موقع ملا تو اس کے کل 480 پوائنٹ ہو گئے. کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. دوسرے کمروں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. غالباً ابھی کوئی آیا نہیں تھا. اگر تاش کے کمرے میں کچھ لوگ تھے تو بالکل خاموش تھے. میں نے پھر 150 پوائنٹ لیے. اب میجر کی باری آئی. اس نے اپنی چھڑی ہاتھ میں لی، میز کے قریب آ کر رکا اور میری سے مڑا اور مجھ سے پوچھا، تمہارا دورہ کیسا رہا؟ میں نے بھی بتایا تھا کہ یہ دورہ بھی عام دوروں کی طرح تھا. میں نے میجر بھی جواب دیا. ہاں ٹھیک ہے، تم نے بتایا تھا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا. پھر وہ اپنے خیالات میں کھو گیا. اس نے پھر جیب سے بوتل نکالی. ایک گھونٹ شراب پینے کے بعد دوسرا گھونٹ پانی کا لیا اور پھر کھیل شروع کر دیا. اور اس میں بڑے مشکل زاویوں سے اس نے گیندوں کو پاکٹ کیا تھا. یہ سب کچھ وہ بڑی احتیاط سے کر رہا تھا. میں نے اس سے کہا، میجر آج تو تم بہت ہی عمدہ کھیل رہے ہو. وہ میز پر جھکا ہوا ایک گیند پر ضرب لگانے ہی والا تھا. میری بات سن کر رک گیا. پھر بڑی لاپرواہی سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے جس دن تم دورے پر گئے تھے اسی دن میں نے اپنی پینشن کے کاغذات فوجی ہیڈ کوارٹر بھیج دیے. کیا؟ میں نے بڑے تعجب کے ساتھ اونچے لہجے میں کہا. اب تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم سورج سے جا رہے ہو، پھر میرے ساتھ کون بلیڈ کھیلے گا؟ تم فکر نہ کرو، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک 500 پوائنٹ حاصل نہ کر لوں. پھر تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کبھی اس میں کامیابی نہ ہو. میں نے کسی احساس کے بغیر کہا. گزشتہ چند ماہ ساتھ رہنے کے بعد میں میجر کو پسند کرنے لگا تھا. اگرچہ سول افسروں کے بارے میں اس کی رائے بڑی خراب تھی، لیکن وہ ایک شریف انسان تھا جس کی ہر بات میں ایک وفاداری اور شرافت تھی. خواتین کے ساتھ وہ بطور خاص بڑا نرم خو تھا. سویلین افسروں کے ساتھ اس کا رویہ معقول اور شریفانہ ہی تھا. ان کے بارے میں اپنی رائے یا تو وہ اپنے دل میں رکھتا تھا یا کبھی کبھی بلیڈ روم میں اس کا اظہار کر دیا کرتا تھا. وہ میری بات پر مسکرایا، پھر کھیلنے کے لیے جھک گیا. دوسری طرف میں وہ 499 پر پہنچ گیا. وہ میرے ساتھ جب سے کھیل رہا تھا اس وقت سے پہلی بار 499 پر پہنچا تھا. میرا خیال تھا کہ اب وہ بے چین ہو جائے گا، لیکن میجر بہت پرسکون نظر آ رہا تھا. اس کے برعکس خود میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے ناخن اپنے دانت سے کتر رہا تھا اور اپنی چھڑی کو اپنے ہاتھوں سے رگڑ رہا تھا. تاش کے کمرے سے کچھ ملی جلی آوازیں آنے لگی. جب میجر آخری ضرب لگانے کے لیے جھکا تو ایسا معلوم ہوا جیسے بلیڈ روم میں
روشنی ہلکی ہو گئی ہو، ماحول کی تاریکی بڑھ گئی ہو۔ میں نے سانس روک لی۔ میجر نے چھک کر زاویہ درست کیا اور گیند کو ضرب لگا دی۔ یہ بڑا مشکل نشانہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا نشانہ خطا ہو جائے گا، لیکن کتنی عجیب بات تھی کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ میجر کوہلی کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی، اسے 500 پوائنٹ مل گئے تھے۔ اس نے سیدھے کھڑے ہو کر میری طرف دیکھا اور پھر وسکی کا ایک گھونٹ لیا۔ میں نے اسے اپنی زندگی کی اتنی بڑی خواہش پوری ہونے پر مبارکباد دی۔ ہم نے خاموشی سے ہاتھ ملایا اور پھر میں کلیکٹر سے ملنے بلیڈ روم سے باہر آ گیا۔ تاش کا کمرہ ابھی طوفان برقبات کی وجہ سے پوری طرح سے بھرا نہیں تھا، لیکن برج کی میز کے اوپر کھیل جاری تھا۔ کلیکٹر، ڈسٹرکٹ جج، سول پولیس اور سول سرجن، یہ چاروں موجود تھے۔ میں نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو سلام کیا۔ تم کب واپس آئے؟ کلیکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ ابھی شام ہی کو آیا ہوں جناب، میں نے کہا۔ میں سڑک پر طوفان میں پھنس گیا تھا، لہٰذا میں سیدھے یہیں جم خانے میں آ گیا۔ تو پھر تم اب تک کہاں تھے؟ سول سرجن نے پوچھا۔ میں میجر کوہلی کے ساتھ بلیڈ کھیل رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ اچانک کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ کلیکٹر اپنا ٹرمپ کارڈ کا پتا پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھم گیا۔ تم کس کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ کلیکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ جناب، میں میجر کوہلی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کا سوال عجیب معلوم ہوا۔ یہ بات تو کلب میں سبھی کو معلوم تھی کہ وہاں ہم ہی دو آدمی بلیڈ کھیلتے تھے، بلکہ یار لوگ تو اس بات پر ہم دونوں کا طرح طرح سے مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وہ پرانے مزاج کا ایک رنڈوا پارسی تھا جو اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ کوئی شخص اپنے سینئر افسروں کا مذاق اڑائے۔ میرے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھ کر سول سرجن نے میرا دفاع کیا۔ اس نے کہا، عزیز من، میجر تو 3 دن ہوئے جیپ کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اپنے پینشن کے کاغذات بھیج کر وہ بیچارہ اپنے گھر واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے تو آج صبح ہی اس کے موت کے تصدیق نامے پر دستخط کیے۔ یا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔